حکومت نے جو مشکل اکنامک ڈیسیجنز لینے ہیں اس کے عوام پہ بوجھ پڑے گا. گورنمنٹ کا ایک پینک بٹن دب گیا ہے, عوام پہ بوجھ پڑے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریاکشن بھی آئے گا. پچھلے چند ہفتوں میں جتنے اینٹی میڈیا مووز اس گورنمنٹ نے کیے ہیں, اور جس کی تازہ ترین مثال پیمرا کا نوٹس ہے, پیمرا کورٹ رپورٹنگ پر پابندی, پھر میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, پھر ایکس پر پابندی, کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ محمل, آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں اس طرح کے بیانات آنے کی؟ آلسو آپ کیا ریلیونس ڈرا کرتی ہیں حماد اظہر, پرویز الہی, کیا یہ عدالتی فیصلے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی طور پر ہلچل سے, یا پھر اس کو دیکھنا چاہیے اس تناظر میں بھی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو طلال چودھری صاحب نے بیان دیا ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی دباؤ ڈالنا چاہتی ہے, وہاں تک تو بات صحیح ہے, لیکن یہ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے, تو قبول تو نہیں کیا. پی ٹی آئی تو جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تب سے پی ٹی آئی واپس پاور میں آنے کی ہی کوشش میں لگی ہوئی ہے, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ جتنی جلدی حکومت میں آ سکے, وہ نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ تو وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ جس میں وہ کوئی نیوسنس یا کیوس یا دباؤ اور یہ پریشر اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈالیں. اور اس وقت تو اصل جو چیز ہے نا لینا, وہ یہ ہے کہ حکومت نے بھی ان کو موقع دے دیا, ایک اپرچونٹی جو ہے نا انہوں نے پیش کی اپوزیشن کو کہ جس کا وہ فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں پی ٹی آئی. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے بہت سے محاذ کھول لیے ہیں, یعنی کہ ایک تو اگلے جو ہے ابھی جیسا شہزاد نے بتایا آئی ایم ایف کی بھی نیگوسیشن چل رہی ہے, پھر بجٹ بھی آ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے جو مشکل اکنامک ڈیسیجنز لینے ہیں, اب اس کے عوام پہ بوجھ پڑے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریاکشن بھی آئے گا. اوپر سے میڈیا کے ساتھ ایک زبردستی کی لڑائی کر لی ہے, یہ جو پنجاب ڈیفیمیشن بل والی جو چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا حکومت کو, اس کا الٹا نقصان ہی ہوگا. اچھا, پھر دوسری طرف جو عدلیہ کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ہے, یعنی ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری جو ہو رہا ہے, تو یہ جب سب غلطیاں جب حکومتیں کرتی ہیں, اتنے زیادہ محاذ اتنے فرنٹ جو ہیں وہ ایک ساتھ کھول دیتے, تو اس کا نقصان تو ہوتا ہے. مطلب ہم نے دیکھا 90s کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کیا تھا, پھر آپ جنرل مشرف کی حکومت اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ جس طرح لڑائی کی اور پھر ان پاپولر کس طرح ہوئے. خود خان صاحب نے یہ کیا, آپ دیکھیں قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس تھی, میڈیا کی زبان بندی تھی, تو ایک ٹرینڈ تو ہے پاکستان میں کہ جب حکومتیں ایسی چیزیں کرتی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اس وقت پی ٹی آئی obviously اس چیز پہ بینک کر رہی ہے کہ اگر جو ہے حکومت وہ ایک معاشی طور پر ڈیلیور بھی نہ کر سکے, یہ جو مشکل فیصلے ہیں یہ نہ لے سکے, اور پھر یہ باقی فرنٹ کھلے ہوئے, تو اس کی وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ ہو اور یہ جو چیز ہے وہ کسی چیز میں ٹرانسلیٹ کر سکے. لیکن ان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے رینا, وہ یہ ہے کہ جب تک خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ پولیٹیکل نوائز تو جیل سے کریٹ کر سکتے ہیں, کیا وہ اس حد تک کہ کوئی یعنی کہ کوئی پریکٹیکل چیز ہو سکے, کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر اس قسم کی کوئی تحریک پی ٹی آئی چلا سکے جب خان صاحب جیل میں ہو, تو وہ جو ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے. یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ لگتا نہیں, حکومت کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ صرف ابھی پولیٹیکل نوائز کرے تو ہمارے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے. لیکن ہاں, اگر وہ کل کو باہر آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر ہم بہت ساری چیزیں ہیں وہ پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے, اور میرے خیال میں ان کی ایک اپنی سوچ بھی یہی ہے کہ جب سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جائیں, اگر آپ لوگوں کے مطابق پی ٹی آئی کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگلے 5 سال اسی طرح سے ہے, وہ زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہل جل یا سیٹ اپ کو ہلا بھی نہیں سکتے, تو پھر بار بار یہ احتجاج والی بات یا بار بار ہم سڑکوں پر آنے کی کال دیں گے کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ تو بلکہ ان کا نقصان نہیں ہوگا کہ ایک دم سے گیئر اپ ہو جاتا ہے, پھر اس غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے, تو مورال لینا تو یہی تو پریشر ڈال رہے ہیں نا, وہ کوئی موقع تو نہیں جانے دیتے پریشر ڈالنے کا. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہاں جانے دیا؟ اس سے پریشر ڈلتا ہے یا بار بار وہ شیر آیا والی بات ہو جاتی ہے؟ پریشر جو ہے ایک نیوسنس کے اور سارا کچھ انہوں نے رکھا ہے, انہوں نے دباؤ رکھا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو, ان کو نقصان بھی ہوا ہے اس چیز کا. آپ دیکھیں 9th میں جو ہوا اور سارا کچھ, تو اس کا ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے, لیکن یہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تو ہے. بار بار یہ کہنا مزہ صاحب احتجاج کی آج دے رہے ہیں, کل دے رہے ہیں, تحریک بن رہی ہے, الائنس بن رہا ہے, احتجاج کی تب کال دیں گے, ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں, کبھی خان صاحب پھر ایکس کے اوپر وہ کر رہے ہیں, تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کچھ سروس ہو رہی ہے, دباؤ پڑ رہا ہے, یا پھر وہ شیر آئے والی بات ہو؟ دیکھیں علینا, سب سے پہلے تو خود گورنمنٹ کا ایک پینک بٹن دب گیا ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں جتنے اینٹی میڈیا مووز اس گورنمنٹ نے کیے ہیں, اور جس کی تازہ ترین مثال پیمرا کا نوٹس ہے, یعنی پیمرا کورٹ رپورٹنگ پر پابندی لگا رہی ہے, ڈیفیمیشن لاز کے تحت آپ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, پھر ایکس پر پابندی, کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ بلینکٹ بین لگا دیں میڈیا کے اوپر. اس طریقے سے لگا کے تو یہ جو نروسنس ہے,
یہ تو آن پارٹ آف دا گورنمنٹ نظر آتی ہے کہ آپ ایک کے بعد اور میڈیا بالکل ڈائریکٹ ٹارگٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ کا، ہر طریقے سے پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لگا پائیں گے نہیں لگا پائیں گے، یہ میڈیا آرگنائزیشن، میڈیا سٹیک ہولڈرز کس طرح موو کرتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ، پاکستان میں آج تک کسی گورنمنٹ کو یقین نہیں ہے کہ ان کے 5 سال پورے ہوں گے۔ خود طلال چودھری صاحب بتائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو یقین ہے کہ وہ 5 سال پورے کریں گے؟ نہیں یقین ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو یقین تھا۔ تو پی ٹی آئی کو یقین ہو نہ ہو، خود گورنمنٹ کو یقین نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالنے کی، اپوزیشن اور کام کیا کرتی ہے؟ اپوزیشن کے یہی تو کام ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپوزیشن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھائے۔ اب تک پی ٹی آئی کو وہ کامیابی اس طریقے سے نہیں مل سکی، اس لیے نہیں مل سکی کہ ان کے جو اپوزیشن کے الائز ہیں ان کو پی ٹی آئی پہ اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جے یو آئی کی کل کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں مولانا سے، لیکن جے یو آئی اس تحریک کا ابھی تک حصہ بننے کو تیار نہیں ہے، جماعت اسلامی اس تحریک کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے، خود جو ان کا 6 جماعتی اتحاد ہے وہ اب تک کوئی کال نہیں دے پایا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے اپنے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان میں جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، جتنے بھی اپوزیشن نے دھرنے دیے ہیں وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ بیک دھرنے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن اینٹائی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ کی کامیابی جو ہے وہ تو یا تو سسٹم چلا جاتا ہے اس کے نتیجے میں، جو ہم نے 77 میں دیکھا، جو ہم نے 69 میں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگ جاتا ہے۔ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ سے صرف گورنمنٹ نہیں جاتی، سسٹم جاتا ہے، اور اب کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ ابھی تک پی ٹی آئی اس طرح کا مومنٹم بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے کہ کوئی کنٹری وائڈ پہیا جام ہو جائے، کوئی کنٹری وائڈ ایجیٹیشن، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ 1-2 جلسے کیے، جلسوں پر پابندی ہوئی، پابندی قبول کر لی گئی، خاموشی سے گھر بیٹھ گئے، یا آپ کورٹ کے راستے، کورٹ کا جو ہے ذریعہ استعمال کر رہے ہیں، ریلیف دلا رہے ہیں۔ ایک چیز گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ بہت سے انیشیٹو لیتی ہے، فرض کریں اگر وہ یہ انیشیٹو لیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ اس وقت سیریسلی ill ہیں، ان کو اگر آپ رہا کریں گے تو ایک پازیٹیو میسج جاتا ہے۔ ایک مریضہ ہیں جو کینسر کی پیشنٹ ہیں، ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس طرح کے اقدامات جو خواتین جیل میں ہیں ان کے حوالے سے ایک لینینٹ ویو لیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے، میں نے پھر کہا، ایک بارہا میں نے کہا ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ ایک سائیدار درخت کی مانند ہوتی ہے۔ سر آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی، آپ نے کہا کہ جب بھی اس طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹس ہوتی ہیں، تاریخیں بتاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں سسٹم لپٹ جاتا ہے، تو کیا پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہیں یا پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ تم لوگ اپنے جو آئینی رول ہے اس کے اندر رہو، اپنا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہو؟ یہی بنیادی چیز ہماری خامی یہی رہی کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے تو وہ جس انداز میں بات کرتی ہے، جیسے میڈیا کے حوالے سے، نہیں میں جاننا چاہتی ہوں کیوں ہمارے سسٹم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے سسٹم کے کیا فلاز ہیں، یا ابھی ہم اتنا میچور نہیں ہوئی ہے جمہوریت؟ اس کی وجہ یہ ہے علینا، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے کہ وہ اس نقطے پر ایک پوائنٹ پہ نہیں آتے۔ بھائی آپ اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پولیٹکس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر تو کنسنسس بن سکتا ہے، بنائیں، کوشش کریں۔ پی ٹی آئی شوڈ ٹیک دی انیشیٹو کہ آپ اس پر بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے، آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس ایک نقطے پر ساری جماعتیں دستخط کریں۔